نبی چودھری صاحب، ہم نے دیکھا کہ روس اور چین کی جانب سے اس سے پہلے بھی رد عمل دیا گیا تھا. اب چونکہ امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے تو رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کی جانب سے پہلے بھی امریکہ کو متنبع کیا گیا تھا کہ وہ اس جنگ میں شامل نہ ہو. جی دیکھیں، وہ زبانی کلامی کہہ سکتے ہیں. یہ سمجھنا کہ کوئی ملک ملیٹریلی سارے کنفلکٹ کے اندر شامل ہو جائے گا، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. روس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ظاہر ہے کہ ایران کے ڈیمیج ہونے سے اس کو نقصان ہوگا. اس کے اتحادی بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن وہ کوئی جنگ میں تو نہیں پوچھ سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہے. یوکرین کی وار شروع کر کے بہت بڑے گرداب میں وہ پھنسا ہوا پہلے ہی. خیال یہ تھا کہ وہ چلے گی، وہ جنگ سالوں پر محیط ہوگی. اس طرح چین جو ہے وہ اپنی اقتصادی ترقی کی طرف توجہ دیتا پوری کی پوری. اس کے پاس وسائل، اسلحہ، افرادی قوت، ٹیکنالوجی سب کچھ موجود ہے کسی بھی بڑے سے بڑے ملک کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ پرائی جنگ کے اندر تو وہ نہیں آئے گا. وہ اپنا ایک موقف جو ہے وہ پیش کرے گا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے. وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے. تو یہ سفارت کاری کی حد تک ہے. باقی جن ملکوں سے اسلحے کی خریداری ہوتی ہے اور دنیا کے اکثر ممالک کرتے ہیں، ان میں چین بھی شامل ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر بہت ساری ایسی طاقتیں جو دنیا بھر میں اسلحہ بیچ رہی ہوتی ہیں وہ یہ دیکھ لیتی ہیں کہ سامنے کون ہے، اور وہ یہ امپریشن نہ لے کہ میں اس جنگ میں فریق بن رہا ہوں، تو اسلحے کی سپلائی بھی وہ روک دیتی ہیں. تو چین اور روس کی جانب سے کوئی ایسا دھماکہ خیز رد عمل جو ہے وہ توقع نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی صورتحال اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہو جائے گی. صرف بیان بازی ہوگی بس، 10 سال. اچھا نبی چودھری صاحب، ہم نے دیکھا کہ جس طرح باقی ملکوں کی جنگ میں امریکہ بیچ میں آیا اور جنگ کو رکوایا، پاکستان اور بھارت کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. اب اس جنگ میں امریکہ خود بیچ میں ہے اور جنگ لڑ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کون سی دنیا کی طاقت ہے جو کہ ان دونوں کے بیچ میں آئے اور اس جنگ کو رکوائے، امن قائم ہو؟ نہیں، اس میں فرق ہے. اس میں یقینی طور پر امریکہ بھارت کے ساتھ تھا، لیکن اور ایران کے آپ نے دیکھا کہ ایران کے معاملے کے اندر اسرائیل نے براہ راست حملہ کر دیا. پاکستان کے معاملے پر اسرائیل نے بالواسطہ طور پہ حملہ کیا. اس کے ٹیکنیشین بھی آئے ہوئے تھے، فوجی اہلکار، اور انہوں نے ڈرون جو چلائے اور باقی آپریشن میں انہوں نے حصہ لیا. جو ان کی جتنی مدد وہ کر سکتے تھے کی انہوں نے بھارت کی. اور امریکہ نے کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس دیے، ایک کنفیوژن رکھی، اور لیکن امریکہ کی سپورٹ بھارت کے ساتھ تھی. پاکستان نے اس حملے کو اتنی تیزی کے ساتھ ناکام بنایا اور انڈیا کی ہر اٹیمپٹ کا اتنا خوفناک جواب دیا. منہ توڑ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مطلب کہنا چاہیے کہ ہر چیز اڑا کر رکھی تھی پاکستان نے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جنگل پٹی گئی. مودی بھاگا، اسے پتا تھا کہ بھارت کے اندر بہت بڑا اس کے خلاف فساد کریٹ ہو جائے گا اور لوگ سستی سے کا مطالبہ کریں گے، یہاں سرمایہ کاری رک جائے گی اور عمل تباہی ہو جائے گی بڑے شہروں. تو وہ امریکہ نے وہ جنگ رکوائی. یہ معاملہ تھا. یہاں ایران کے حوالے سے معاملہ بالکل الگ ہے. جہاں اسرائیل سے جو حملہ ہے وہ کروایا ہی امریکہ نے. اس کے جو اتنے جزیات ہیں، تفصیلات ہیں، جو کچھ بھی ہے، حملے کی ٹائمنگ، حملے میں ہتھیار کون سے استعمال ہوں گے، مقاصد کیا ہیں، ٹارگٹس کون سے کیا ہیں، یہ سارا کچھ بہت پہلے طے کر کے اسرائیل سے حملہ امریکہ نے خود کروایا. اور امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار تھا. اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایران کی طرف سے ایلیشن ہوئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں ہوئی یا نہ ہوئی، امریکہ جو ہے وہ اپنا پریشر اور اپنی فوجی کارروائیاں بڑھاتا جائے گا اور آگے ایران کے لیے مشکل صورتحال پیدا کرے گا خطے میں. نبی چودھری صاحب، اقوام متحدہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بیان تو دیے جاتے ہیں. اس سے پہلے جب غزہ کی جو سچویشن تھی یا دیگر علاقوں میں، دیگر ملکوں میں اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں کی گئیں، اس طرح بیان تو سامنے آ جاتے ہیں لیکن پراپر ایک سٹینڈ نہیں لیا جاتا. کیا وہ صرف ایک نام کا ہی ادارہ رہ گیا؟ دیکھیے، یہ تو طاقت کی بات ہے نا. اب وہ ایک جو ویٹو کا سسٹم ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں جاتی ہے. بے شک 5 ممالک کے پاس ہے، لیکن وہ صریحت جاتی ہے. جب جنگ بندی کی قرارداد آتی ہے فلسطین غزہ کے اندر کہ جنگ بندی کی جائے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں وہاں
بچوں کو, عورتوں کو, بزرگوں کو, عام شہریوں کو وہ کھانا لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں, روز ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اور تھوڑے بہت نہیں, 80, 90, 100, 150 کھانا لینے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی نسل کشی جسے کہتے ہیں نا وہ کی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ والے بیان نہیں دے سکتے ہیں, کوئی ویٹو کر دیتا ہے, یا کوئی جیسے ابھی ایران کے معاملے میں جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو اس میں اسرائیلی مندوب نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ حملے نہیں روکیں گے, ہم آپ جو مرضی کریں حملے نہیں روکیں گے, یہ معاملہ انہوں نے کہہ دیا تھا. تو جہاں طاقت کا استعمال شروع ہو جائے اس کے بعد یقینی طور پر کوئی ایسی پوزیشن تو نہیں پیدا ہو سکتی نا کہ آپ کہیں کہ اقوام متحدہ کے پاس کوئی فوج ہے وہ بھیج کے روک لے گی یا کوئی تصادم پہ اترے گی. کوئی ملک بھی تصادم کرنے کو تیار نہیں ہے, دشمن بھی تیار نہیں ہے. ہاں ایک باڈی ہے, وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک رسمی کارروائی پوری جاتی ہے, بعض جگہ اس کا فائدہ ہو بھی جاتا ہے جہاں بہت طاقتور ممالک نہ ہوں اور بڑی طاقتیں یہ چاہتی ہوں کہ جہاں امن آ جائے یا یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو جائے تو وہاں اس کا ایک مثبت استعمال جو ہے وہ موجود بھی ہے. لیکن جہاں بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائیں اور وہ اس سارے معاملے کے اندر فریق بن جائیں وہاں اقوام متحدہ عضو معطل بن جاتی ہے. تو یہ دونوں صورتیں ہیں, آپ سرے سے اس کو ختم کریں گے تو اس کا بھی ایک نقصان ہے, اور اگر یہ توقع رکھیں گے ہر مسئلہ کی اقوام متحدہ حل کر لے گی تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے. اچھا, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر طاقتور ملک نہ ہو تو اس کے اثرات اور ہوتے ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دوستیاں ہیں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ وہ قائم ہی رہیں گی, کیونکہ یہ تو مفادات کی دوستیاں ہیں اور کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اس کے خلاف ہو امریکہ. دیکھیں اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ, ایک تو ٹرمپ نے بہت زیادہ اسرائیل کی سپورٹ کی نا, وہ تو امریکہ ہمیشہ کرتا ہے لیکن ٹرمپ بہت زیادہ کھل کے سامنے آیا اسرائیل کی حمایت میں. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے جو پالیسی امریکہ نے تیار کی ہے وہی پالیسی اسرائیل کی ہے, اس میں وہ ہم خیال ہیں. اور بہت سارے جو ممالک ہیں خطے کے وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیر پاور بنے. اچھا, ایران کا اپنا بھی یہ کہنا تھا کہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے. خامنئی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے مذہب میں ایسے ملک کے خیر بننے کی, لیکن وہ انہوں نے اس رسک کو زیرو کرنے کے لیے پورے جو ایٹمی تنصیبات ہیں جو ظاہر ہے کہ توانائی کے لیے لگائی تھی, انہوں نے بجلی کی جنریشن کے لیے لگائی تھی, میڈیکل سائنس کے لیے لگائی تھی, وہ ساری کی ساری انہوں نے لپیٹنی شروع کر دی ہیں. تو انہوں نے وہ چانس نہیں لیا, انہوں نے کہا جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک خاص سطح سے اوپر جا رہی ہے تو یہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں, یہ کیا کروں نے حملہ کر دیا. تو امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور خاص طور پر جب مقاصد ایک ہو جائیں, اسرائیل پر کوئی اور ملک بھی حملہ کرے, ازیوم کرتے ہیں, ایسے میں مثال دے رہا ہوں, اسرائیل پر کوئی اور ملک حملہ کرتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے امریکہ ہی آئے گا. آپ نے دیکھا کہ جب حماس نے حملہ کیا وہ کیا بچارے, وہ ایک محلے کی یونین کونسل ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے غزہ میں. وہ جو حملہ انہوں نے کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا اسرائیل کی حمایت میں, یورپ اور امریکہ بالکل تو وہ اترا ہے. امریکہ نے تو کہا بندے بھیج رہے ہیں, فلاں آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ رہا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم پہنچ گئے سے بھرا ہوا جہاز لے کے, اور فرانس کے ساتھ, یعنی کہ ایک ساری ایک صورت ایسی ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک سمجھیں کہ لاڈلا بچہ بنا ہوا ہے, وہ جو ضد کرتا ہے اس کو پوری کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایران کے معاملے پر پرٹیکولرلی امریکہ کے براہ راست جو انٹرسٹ ہیں وہ انوالو ہیں, جسے وہ کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کرے گا آنے والے دنوں میں بھی. اس کی مثال تو آپ نے آج دیکھ لی ہے نا. تو نوید چودھری صاحب, امریکہ کا لاڈلا بچہ اسرائیل جو کچھ بھی کرتا ہے امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی غلط ہو, کتنی جانیں وہ لے رہا ہو. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں مسلم ممالک وہ خاموش بیٹھے تماشا بس دیکھتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی ہوا, 40 ملک اس میں شامل تھے, لیکن وہ بھی صرف ایک بیان کی حد تک ہی ہے. کیا یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اسلامی ملک, ایک پراپر اتحاد نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ صرف باتوں کی حد تک ہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا آپس میں, یہ بھی تو بہت بڑا ہے نا, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلم بلاگ بنائیں, یہ کریں وہ کریں, تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے امریکہ اور سی اے کی جو پینیٹریشن ہے مسلم ممالک کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. ابھی جو عرب اسپرنگ ہوا تھا تو اس میں تو بہت سارے ممالک کو الجھا دیا گیا تھا نا, اور سارے جاننے والے جانتے ہیں وہ کس نے کرایا تھا. وہ عوام نے از خود تو وہاں سے لیکن شروع نہیں کر دی. تو وہ ایک پلان تھا بہت بڑا, جس کے نتیجے میں پورے کا پورا مسئلہ جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو کر آ گیا. پھر اس خطے میں کئی جنگیں جو ایسی ہوئی ہیں جس میں امریکہ نے خود موقع دیا ہے کہ جنگ کو بڑھاوا دے دیں. وہ پھر وہ ممالک خود بچا کے اس سے نکلے ہیں, کسی بھی طریقے سے نکلے, جیسے بھی نکلے, کسی تیسرے کو بیچ میں ڈال کے صلح صفائی کر کے. تو وہ تو امریکہ جو ہے وہ تو جب کسی کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کو یوز ہو جاتا ہے. جب مار پڑنی شروع ہوتی ہے تو سارے کہتے ہیں جی ہم اس کے خلاف ہیں.
تو میں یہ معاملہ اس حوالے سے پیچیدہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور ظاہر ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے. اس کے بعد ایک ول جو ہے وہ اس کی کمی ہے آپ کے اندر. اگر آپ دوسرے ممالک دوسری بڑی طاقتوں سے مل کر پہلے اپنا ایک الائنس بنائیں پھر دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کے آپ کھڑے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی فورس تو بن سکتی ہے جس پر کوئی اٹیک نہ کرے. یعنی کہ ایک ٹرسٹ تو آ سکتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ بلاک اور فلانا ان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ ایک دوسرے سے اعتبار کرنے کو تیار نہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے اندر کس وقت کون کیا کر دے. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر جو ہوا ہے اس وقت جو سینئر تجزیہ کار تھے سارے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ملک اس جنگ میں انوالو نہیں. حالانکہ بہت خوفناک صورتحال پیدا ہوگی تھی. پر حماس نے حملہ کیا تھا, اسرائیل نے تو انتہا کر دی, نسل کشی اور زمین چھین رہا ہے. تو جو تجزیہ کار ساری صورتحال سے باخبر تھے یہاں خطے کی صورتحال کیا ہے اور ان حالات میں عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک بھی اس جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوگا. نہیں ہوا, کوئی ملک شریک نہیں ہوا, آپ کے سامنے ہی ہے نا. تو اب جب یہ صورتحال ہو تو اس میں ہم یہ تو کریں کہ اگر ایران پہ حملہ ہو رہا ہے تو بہت ملک شامل ہو جائے گا. قراردادیں ہیں ٹھیک ہے, کوئی سے قرارداد منظور کر لی, ممکن ہے ان کو آگے جا کے ہوش آ جائے کہ ایک آپ پریکٹیکل بلاک ایسا بنائیں, پہلے اپنے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کریں, اس کے بعد ایک مشترکہ فوج بنائیں, ڈیفینس پیکٹ کر لیں آپ. اور بڑی طاقتوں سے ڈیفینس پیکٹ ہو سکتا ہے. شمالی کوریا اور روس کا ڈیفینس پیکٹ ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں نا. آپ اپنا بلاک بنائے کو وہاں کر لیں, ٹھیک ہے سازشیں ہوں گی, ایک دفعہ امریکہ اور سی آئی پارے آئیں گے, لیکن اس کو فیس کر لیں. دیکھیں ساری مخبری تو آپ کے اندر سے ہوتی ہے نا. اگر آپ کے ملک کے اندر نظام ایسا ہے کہ ایک باہر کی طاقت وہاں آ کے خرابی پیدا نہیں کر سکتی اور چیزوں کو سنبھالا جا سکتا ہے, تو آپ اس دباؤ کو کچھ عرصے کے لیے سال 2 سال کے لیے برداشت کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹ آپ اس پریشر سے نکل جائیں گے. انٹری نہ دیں آپ. تو اگر آپ وہاں انٹری بھی دے رہے ہیں اور آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے مسلم ممالک کے درمیان, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ نکلے گا جو ہوا ہے. نوید چودھری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ بھی اتار سکتے ہیں, حالانکہ ان کو یہ بیان دینے سے پہلے اپنے ماضی پہ نظر دوڑانی چاہیے تھی. جس طرح 9/11 کے بعد ہوا تھا, امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور پھر کہا بھی تھا کہ جنگ جیت لی, لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ تاریخ میں لکھا گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن بھی زیر غور ہے؟ دیکھیں آپ نے میری بات آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک پوائنٹ فراہم کر دیا. افغانستان پر 2 دفعہ اٹیک ہوئے, تو وہ اکیلے لڑتے رہے نا. پہلے جب رشیا وہاں آیا تھا تو جب پوری دنیا نے مل کے حملہ کر دیا, رشین فوج وہاں پھنس گئی, سارا کچھ ہوا. 9/11 کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیٹو پورے کا پورا ٹکڑا افغانستان تھا, تو افغانستان نے خود ہی فیس کیا نا. اسلحہ انہوں نے کہاں سے لیا, چیزیں کہاں سے لی, گوریلا وار کی, جو بھی کیا. اس طرح ویتنام کے اندر جب امریکہ گیا تھا تو ویتنام لڑی خود لڑی. دیکھیں پھر جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, گوریلا وار ہو رہے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کچھ اسلحہ کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب یہ جو ان کا کہنا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے, یہ تھوڑا سمجھ سے باہر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کس ملک کے ذریعے بری فوج بھیجیں گے, اور بری فوج بھیجنے کی ضرورت ہے ان کو. کوشچن تو یہ ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیوکلیر سائٹس کو تباہ کرنا ہے. آج انہوں نے اپنے بکر بسٹر بم جو ہے وہ چلا دیے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ تو یہی کلیم کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ ہم نے 100% کامیابی حاصل کر لی ہے, جو چاہتے تھے وہ مقاصد اچیو ہو گئے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. ایک جگہ ایک بات آگے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ فوج ان کی بری فوج آ جائے گی, ایران میں گھس جائے گی اور جنگ کرے گی, یہ بہت مشکل ہے. ریموٹ چانسز ہیں, کیونکہ جب زمینی فوج جتنی مرضی اکوپڈ ہو, جتنی بھی اکوپڈ ہو, اس کو ایئر شیلٹر بھی ہو, جب وہ کسی ملک کے اندر گھستی ہے, دوسری ریاست کے اندر گھستی ہے, تو وہاں ظاہر ہے کراس فائرنگ ہے, وہاں ٹینک ہیں, وہاں راکٹ چلیں گے, اور اس کے نتیجے میں یہ آپ جو مرضی انتظام کر کے آ جائیں, کیجویلٹیز ہوں گی. اب امریکہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس کے فوجی دوسری گراؤنڈ پہ جائیں اور وہ مارے جائیں 100, 150, 200. آپ یاد کریں عراق وار کے دوران ایک دفعہ ان کی تصویر لیک ہو گئی تھی جس میں فوجیوں کے ثبوت پڑے ہوئے تھے. وہ لیک ہونے پر پورے امریکہ میں غدر مچ گیا تھا. لوگوں نے کہا وہاں فوجی مروا رہے ہیں, نکلو جلدی یہاں. حالانکہ وہ بڑا بروٹل آپریشن امریکہ نے وہاں پر کیا تھا. تو وہ انہیں وہ ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. وہ بیان صرف انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ اگر نیوکلیر سائٹ اس طریقے کے ساتھ جس طرح سے ہم ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوتی, تو پھر بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے. اس میں ہم زمین پر اتر کے بھی پریشن کریں گے, چھاتا بردار اتریں گے ہمارے,
اور وہ کارروائی کریں گے. پھر ان کو لے بھی جاتے ہیں, لیکن عمومی طور پر جب اس طرح کا آپریشن آپ کرتے ہیں تو پھر اس اسٹیٹ کے اندر صورتحال مشکل ہو جاتی ہے, جانیں خطرے میں آ جاتی ہیں. تو امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ مجھے بطور طالب علم تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ بیان انہوں نے ڈرانے کے لیے دیا تھا کہ ہم زمینی فوج جو ہے وہ بھیج دیں گے, لیکن میرے خیال میں اس کی نہ ان کو بھی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ امریکہ کے لیے کوئی دانشمندانہ اسٹیپ ہوگا دفاعی نقصان سے, کیونکہ انہوں ملک کے اندر بھی تو ایک پریشر انہوں نے جو ہے اس کو جھیلنا ہوتا ہے, کانگریس میں جواب دینا ہوتا ہے. اور جب ان کے میزائل کام کر رہے ہیں, ان کے جہاز کام کر رہے ہیں, ان کے جو سیٹلائٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان کے ڈرون کام کر رہے ہیں, اسرائیل ان کا کام کر رہا ہے, اور آس پاس کے ممالک سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, ان کو ہوگی بھی نہیں آتا, تو ظاہر ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے زمینی فوج بھیجنے کا. اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے اندر جو صورتحال پیدا ہوگی ان حملوں کے نتیجے میں, اور جو حملے امریکہ نے آگے کر رہے ہیں اس میں جو انریسٹ پیدا ہوگا وہ کتنی جلدی کسی اور رخ پہ جاتا ہے, اور بحران کی جو نئی نوعیت ایران کے اندر پیدا ہوگی وہ سیاسی والے سے ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی, پوری قوم لڑکی کھڑی ہو جائے گی یا وہاں مختلف مطالبات آنے شروع ہو جائیں گے, یہی دیکھنا ہوگا نا بھی آنے والے دنوں میں. تو ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پر. جو جہاں تک بڑی فوج کا تعلق ہے, میرے خیال میں اس کے امکانات بہت کم ہیں. اس کو دھمکی کے طور پر ہی لیں, لیکن پریزیڈنٹ ہم جیسے ایک انپریڈکٹیبل شخصیت ہے, یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اس ٹائم وہ کوئی اس طرح کا اسٹیپ لے لیں کہ کچھ فوجی وہ اتار دیں ایئر شیلٹر دے کر, اس کے بعد ان کو پک کرنے کا انتظام ہو, لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت ویسے ہے نہیں. اچھا نوید چودھری صاحب, ایران میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا آپشن بھی غور کیا جا رہا ہے اس پر, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور فرانس کے جہازوں کے لیے اسے بند کیا جائے گا. کیا یہ آپشن اتنا ایزیلی وہ اویل کر سکتے ہیں, اور اگر یہ اویل کرتے ہیں تو جو نقصان ان ملکوں کو اٹھانا پڑے گا, کیا وہ یہ نقصان اٹھانے کے اہل ہیں؟ دیکھیں اس میں نا سب سے پہلے تو نقصان ہوگا گلف کنٹریز کو جن کا تیل جاتا ہے, پہلی بات. اور اس کے بعد جن ممالک کا نام آپ نے لیا ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا. ایک چیز آ گئی. اس کے طریقے کیا ہیں؟ اچھا, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے جنگی جو بحری جہاز ہیں وہ تعینات کر دیں وہاں سمندر میں لے آئیں. اچھا, اگر وہ لائیں گے تو کیا ہوگا, اس پر وہ میزائل باری کریں گے, امریکہ بھی کرے گا اور اسرائیل بھی کرے گا, اور اگر برطانیہ فرانس کے انٹرسٹ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ ڈیمیج ہو رہے ہیں تو وہ بھی ہم اس حملے میں شامل ہو جائیں گے, تو جہاز جو ہے وہ سمندر برد ہو جائیں گے فوری طور پہ. ایک پہلو. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ساحل پر آ کر وہاں سے کچھ ایران میزائل چلاتا ہے یا کچھ اس طرح کا سسٹم بناتا ہے کہ عام طور سے متاثر ہو, جیسے حوثیز کرتے رہے ہیں ایک دور کے اندر, ابھی بھی دھمکی دی ہے انہوں نے آج بھی, تو اس کے جواب میں پھر کیا ہوگا, اس میں بمباری ہوگی, وہ کافی شدید قسم کی بمبارمنٹ ہوگی. پھر اس میں میزائل بھی ہوں گے اور بم جو ہے وہ جہاز کے ذریعے بھی گرائے جائیں گے تیزی کے ساتھ. اس میں ایک سے زیادہ ممالک شامل ہو جائیں گے, تو وہ چیز بھی اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. اس میں ایران پر بڑا حملہ کرنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ٹارگٹس پہ حملے ہیں, یہ مطلب نیوکلیر سائٹس پہ حملے ہیں, جو فوجیوں کا ہمیں ان پر حملے ہیں. دوسری صورت میں ممکن ہے کہ وہ تہران میں جو اس طرح کی بلڈنگ ہے, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, وہاں صدر ہے, میں مثال دے رہا ہوں,